بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قانون اور عورت۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دین اسلام نے عورت کی حرمت کی حفاظت کا جو نظام دیا ہے، ایسا نظام کسی اور مکتب اور مسلک کے پاس نہیں ہے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ اسلامی ممالک میں اسلام کے دشمنوں کے اشاروں پر بنائی ہوئی عورتوں کی جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، ان تنظیموں نے کبھی ان عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ یہ تنظیمیں ہمیشہ کے لیے بدبختی اور ذلت کا باعث بنی ہیں۔ میں نے بعض رسالوں میں پڑھا ہے کہ عورتوں کی ان تنظیموں نے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا وہ قانون پاس رکھیں، ایک مرد ایک سے زیادہ ازواج نہ کر سکے۔ شاید کہ یہ تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کا تعداد ازواج عورت پر ظلم ہے، بس وہ صرف ایک عورت سے عقد کرے لیکن ایک کی موجودگی میں دوسرا عقد نہ کرے۔ یقیناً یہ تنظیمیں جاہل ہیں یا پھر انہیں جاہل بنا دیا گیا ہے۔ شاید انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسا کرنا ان کی اپنی ہی تباہی اور ویرانی ہے، اور وہ اپنی زوجیت کی سعادت اور ماں بننے کی معنوی لذات کے ابواب کو بند کرنا چاہتی ہیں۔ اس صورت میں عورت کے پاس دو راستے ہیں، وہ کسی شادی شدہ مرد سے عقد کرے یا پھر اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی رہے یہاں تک کہ اس کے سر کے بال اس کے دانتوں کی طرح سفید ہو جائیں اور یوں ہی کنواری مر جائے۔ آپ بتائیے ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ بہتر ہے؟ دوسرا راستہ دردناک انجام رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا راستہ اختیار کرے، کسی مرد سے شادی نہ کرے، تو پھر اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ وہ اپنی جوانی شباب میں اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اپنی فطری خواہشات کو دبائے رکھے، جائز فطری لذات سے کنارہ کش رہے، تو یہ صورت اس کے لیے سخت غم انگیز اور پریشان کن ہوگی۔ یا پھر وہ آپے سے باہر نکلے، خواہشات نفس کی تسکین کی راہ پر چل پڑے، عزت و شرافت کے تمام بندھن توڑ کر ان محافل کو اپنائے جو اس کی تباہی اور ویرانی کا پیش خیمہ ثابت ہو، جو اس کی شخصیت کا جنازہ نکال دیں، سوائے ذلت و رسوائی کے اس کے پاس اور کچھ نہ رہنے دے۔ یہ حقیقت ہے، جب تک عورت کا شباب اس کا حسن و جمال باقی رہتا ہے، خواہشات نفس کے پجاری ان کے طواف میں رہتے ہیں۔ جو ہی ان سے شباب نے منہ موڑا تو حسن پرست بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ان کی نگاہیں کسی اور پر جا رکتی ہیں۔ جی ہاں، جب ایک عورت تجرد کی زندگی کو اختیار کرے، عقد نہ کرے، یا تو وہ کسی عادل شادی شدہ مرد سے عقد کرے اور اپنی زندگی اسلامی عدالت کے سائے تلے گزارے، ایک خانوادے کو تشکیل دے، اپنی نجابت کی حفاظت کرے، اپنی نیک نامی اور پاک دامنی کو برقرار رکھے، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کرے تاکہ وہ معاشرے کے مفید افراد ثابت ہوں۔ اب آپ بتائیے ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ افضل اور احسن ہے؟ یہ صرف دو راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ جب ان دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ایک مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو اس طرح کی کروڑوں عورتیں بغیر ازواج کے رہ جائیں اور تباہی اور ویرانی ان کا مقدر بن جائے۔ مزید برآں طبی طور پر کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جن کی جنسی ضرورت ایک عورت پورا نہیں کر سکتی، انہیں دوسری ازواج کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر انہیں تسکین ملتی ہے۔ یہ امر بھی مسلم ہے، ایک عورت کو طبعاً بہت سے عوارض لاحق ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں اپنے شوہر کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، جیسے بیماری ہوتی ہے، مسافرت ہے، بانجھ پن ہے، اسی طرح بہت سے عوامل ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک وسیع موضوع ہے، اس کتاب میں میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں مزید اس پر بحث کروں۔ زہر آلودہ اقلام۔ دنیا کا ایک عجیب ترین حادثہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی وہ دختر جو عزت و عظمت میں اپنی مثال آپ تھیں، آپ شرافت کی ان بلندیوں پر رسائی رکھتی تھی جہاں کسی دوسرے کو رسائی حاصل نہیں تھی، آپ رسول عالمین کے اخلاق کا اعلیٰ ورفا نمونہ تھی۔ جب اپنوں اور غیروں نے آپ کی شخصیت پر قلم اٹھانا چاہا تو پہلے آپ نے قلم کی نوک کو زہر میں کئی بار بجھایا، پھر آپ پر لکھنا شروع کیا، ان کلموں میں کرتاس پر جو آپ کی شخصیت کے بارے میں تحریر کیا۔ ان تحریروں میں زہر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جب انسان ان تحریروں اور روایتوں کو دیکھتا ہے تو ان میں خیانت اور تعصب اور کینہ عداوت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کذابوں نے حدیثیں گڑھ کر دختر پیغمبر کی طرح منسوب کر دیں کیونکہ یہ لوگ درباری تھے، ان کے دسترخوان کے ریزوں پر پلنے والے تھے، ان کی پروپیگنڈا فیکٹری کے اعلی کار تھے۔ یہ دین فروش اور کج فکر لوگ زر و جواہر کے عوض اپنے ایمان کو بیچنے والے تھے۔ ان کے شیاطین ان کی طرح جھوٹ و مکر و حیلے کی وحی کرتے تھے، وہی لکھ دیتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ناراضگی کے عوض مخلوق کی رضا خریدی۔ ان دین فروشوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا جنہوں نے متزلزل عقیدوں اور بے ضمیری کی منڈی لگا رکھی تھی۔ نہ انہیں اس بات کی پرواہ رہی کہ اس دروغ پردازی سے صاحب شریعت کی توہین کر رہے ہیں، نہ انہوں نے اس نکتے کو دیکھا جو دروغ گوئی کر رہے ہیں، جو ان کی اپنی معتبر کتابوں میں ہے، ان کے بھی خلاف ہے۔ گویا ان لوگوں نے اپنے آلودہ وجدان کو لبیک کہتے ہوئے ہر چیز لکھ دی جس سے دختر پیغمبر کی اہانت ہوئی تھی تاکہ وہ اپنے لیے خوشی کا سامان کر سکیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اس جہان ہستی کا وہ گرامایا گوہر ہے جو خاندان پیغمبر کا مرکز محور ہے، خود پیغمبر اسلام کی محبت مودت کا مرکز ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ان بد اندیشوں کے لیے ممکن نہ تھا وہ رسول اعظم کی عزت و حرمت پر بلا واسطہ حملہ کریں۔ انہوں نے اپنے ناپاک وجدان کی شادمانی کے لیے بلا واسطہ طریقے اپنائے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ ان کے تمام میلانات دوزخ سے مربوط تھے۔ میں نہیں جانتا کہ اتنے تابڑ توڑ بے رحمانہ حملے جو حضرت فاطمہ زہرا کی آفاقی شخصیت پر کیے گئے ان کی وجہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتا اس ذات کے ساتھ اس قدر شدید ترین عداوت کی گئی اور ان سے بغض اور حسد برتا گیا، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ بانو فرزانہ، دختر سرفراز، پارہ وجود، نور دیدہ میوہ دل اور روح پیغمبر اسلام نہیں تھی؟ کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی جانشین نہیں تھی؟ لوگوں نے ان کے مقام و مرتبے کو اس طرح گرانے کی کوشش کی جس طرح ان کے عظیم القدر شوہر کے مقام کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ آخر لوگوں نے ان سے اس قدر کیوں دشمنی کی؟ بزدلانہ حملوں کی وجوہات آپ کی ذات پر اس لیے حملے کیے گئے تھے کہ آپ پیغمبر اسلام کی سیرت کا نمونہ دختر تھیں، یا پھر آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی زوجہ اقدس تھیں؟ حالانکہ حضرت امام علی علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بعد 4 خواتین سے عقد فرمایا تھا، لیکن ان کے حق میں ان لوگوں نے کبھی دروغ سازی نہیں کی۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سے بغض اور عداوت کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور عزیز تھیں۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی حامی اور دفاع کرنے والی تھیں۔ آپ کا جرم یہ بھی تھا کہ جب آپ نے اپنے حق کو لٹتا دیکھا تو صحابہ کے مجمع میں مسجد نبوی میں تشریف لائیں، اپنے حق کے غصب ہونے پر آواز بلند کی۔ اللہ نے اپنے رسول کو جو مال عطا کیا تھا اور جو مال انہوں نے اپنے وصال پر چھوڑا اس مال کی وارث ہیں۔ اسی دن حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور احتجاج کیا کہ اس کے حقوق اسے واپس کیے جائیں۔ حکومت نے جن اموال پر قبضہ کر لیا تھا وہ اموال اس کے حوالے کیے جائیں۔ آپ نے اپنی حقانیت کو قیامت تک ہر نسل کے لیے ثابت کر دیا۔ یہ آپ کے فضائل و مناقب کے چند نمونے ہیں جو اللہ نے تمام عورتوں میں سے صرف آپ کو عطا کیے تھے۔ کیا یہی وجوہات تھی جن کی بنا پر مسلمانوں کے لیے جائز ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی قدسیت اور مقام مرتبے سے چشمہ پوشی کر لیں؟ ان کے علاوہ بداندیش مشرکین نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مقدسات پر بڑھ چڑھ کر حملے کیے۔ انہوں نے جھوٹی اور جعلی روایت کو اکٹھا کیا اور اپنی کتب میں چھاپ دیا۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ کتابیں بعض مسلمانوں کے ہاتھوں لگی تو انہوں نے ان کتابوں کے عربی زبان میں بغیر کسی تنقید اور تہذیب کے ترجمے کر دیے۔ ان کی اس کاوش سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان مستشرقین کے ہم فکر تھے۔ بہتر ہے کہ یہاں کے نمونہ طور پر کچھ واقعات درج ذیل کیے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان حوادث کے پیچھے کون سی سازشیں درکار تھی۔ اس کا ذکر صاحب غدیر نے کیا ہے تاکہ ان حوادث کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ امیڈ رونمنگ عیسائی مستشرق نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات محمد۔ یہ کتاب جھوٹ اور تہمات اور گمراہ کن مطالب کا پلندہ ہے۔ اس نے اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام کی شان میں بے انتہا گستاخیاں کی۔ اس کتاب کا ایک فلسطینی استاد جس نے عربی میں ترجمہ کیا جس کا نام محمد عادل رہتر ہے، جس طرح کتاب تھی اسی طرح اس نے اس کا عربی میں متن و ترجمہ کر دیا تاکہ کتاب کی امانت کو برقرار رکھا جائے، اس کے مطالب میں خیانت نہ ہو۔ کتاب میں جہاں کہیں خرافات تھی انہیں جوں کا توں بیان کر دیا، جہاں جھوٹ تھا اسے بھی لکھ دیا، نہ جھوٹ و خرافات کی ترویج کی اور نہ کہیں جوابی حاشیہ لگایا۔ بغیر کسی تنقید کے کتاب کو عربی کا لباس پہنا کر عالم اسلام کے حوالے کر دیا۔ خدا را بتائیے اسے امانت داری کہتے ہیں؟ مقام افسوس ہے کہ جھوٹ اور باطل کی ترویج امانت نقل کے منافی ہے۔ اس گمراہ کن اور زہریلی کتاب کے مسموم مطالب کا ایک باطل نمونہ یہ ہے: فاطمہ ایک تندخو عورت تھی، نعوذ باللہ، حسن و جمال میں رقیہ سے بہت پیچھے تھی۔ اس کی بہن زینب اس سے عقل و دانش سے کہیں بڑھ کر تھی۔ جس وقت اس کے والد نے اسے پردے کے پیچھے سے کہا کہ علی اس کی خواستگاری کے لیے آیا ہے تو اس نے بغیر کسی سوچ بچار کے کہہ دیا کہ وہ اسے قبول ہے۔ وہ علی کو اس کی شجاعت اور شجاعت کے باوجود ایک تنگ و دست و محروم انسان خیال کرتی تھی۔ ان حالات کے باوجود فاطمہ علی کو چاہتی تھی لیکن علی اس سے بیزار تھا۔ علی کوئی قبول صورت آدمی نہیں تھا، اس کی آنکھیں ابری ہوئی تھی، اس کی ناک پست تھی، اس کا پیٹ بہت بڑا تھا، سینے کے اوپر تھا، سر بہت بڑا تھا، لیکن شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا، صداقت میں اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وفاداری خلوص میں کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، ایک شائستہ کردار انسان تھا۔ ان صفات کے باوجود اس میں سستی اور تردد دکھائی دیتا تھا۔ وہ تنگ دستی کے زمانے میں ایک یہودی کے باغ کو پانی سے سیراب کرتا تھا، اسے اس کام کے عوض مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھی۔ جب وہ واپس گھر آتا تو وہ کھجوریں اپنی بیوی کے حوالے کرتا اور اسے غصے سے کہتا خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔
علی ہر دفعہ گھریلو ناچالکی کی وجہ سے ناراض ہو کر گھر سے چلا آتا، مسجد میں سو جاتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے والد کے پاس آتے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے، اسے تسکین دیتے، فاطمہ اور اس کے درمیان صلح کروا دیتے۔ ان دونوں کی مشترکہ زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن نبی اپنی بیٹی کے گھر میں آئے اور اسے اس مٹھی بھر کھجور کی وجہ سے روتے دیکھا۔ علی نے جو اسے پیش کی تھی، جب محمد نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو اسے خوش کرنے کے لیے علی کی تعریف شروع کر دی کہ علی وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ پیغمبر کے دو اور داماد بھی تھے جو دونوں اموی تھے، ایک کا نام عثمان تھا اور دوسرا ابو العاص تھا۔ یہ دونوں پیغمبر کی خاطر تواضع علی سے زیادہ کرتے تھے۔ علی اس لیے بھی حیران و پریشان تھے کہ نبی نے اپنی دختر کے مالی حالات سدھارنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے علی کے ذمے کوئی شاندار امور نہیں لگائے جن سے علی کو فائدہ حاصل ہوتا، اس لیے وہ سخت رنجیدہ تھے۔ جب نبی کبھی کفار اور مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے فوج تشکیل دیتے تو فوج کی سالاری علی کو نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ اسے اس لائق نہیں سمجھتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ علی ان علیموں میں سے بدترین علیمہ یہ بھی تھا کہ فاطمہ اور علی پیغمبر کے ازواج کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے۔ فاطمہ نے بارہا نہایت ہی حسد کے ساتھ اس بات کی شکایت کی کہ اس کے والد نے کبھی ان کے معاملے میں اپنی بیٹی کا دفاع نہیں کیا۔ اس کتاب میں مؤلف نے بہت سی ایسی مسموم و سیاہ تاریخیں روایت جمع کی ہیں جو سب جھوٹ اور خرافات پر مبنی ہیں۔ علامہ امینی کا جواب۔ حضرت علامہ امینی اپنی کتاب میں ان خرافات کا کچھ یوں جواب لکھتے ہیں کہ میں اس کتاب کے مؤلف نابودی اور بربادی اس کا مقدر ہو، ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا، اگرچہ وہ نہایت ہی جھوٹا اور ذلیل آدمی ہے، کیونکہ وہ ایک عیسائی ہے جسے اسلام سے نفرت ہے۔ ایسے آدمی سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کی کتاب کے تمام مطالب جھوٹ و خرافات پر مشتمل ہیں۔ میں اسے برا بھلا نہیں کہتا، لیکن افسوس کرتا ہوں مسلمان مترجم پر۔ وہ کس قدر گھٹیا آدمی ہے کہ وہی عالم اسلام میں ان خرافات کی نشر و اشاعت کا سبب بنا ہے۔ اصل میں خیانت کار، جنابت کار مترجم ہے۔ جی ہاں، کسی نے خوب کہا، منحوس قحط اس دیہات یا اس سرزمین کا رخ کرتا ہے جو منحوس ہوتی ہے، جنس کا میلان جنس کی طرح ہوتا ہے، کبوتر با کبوتر، باز ہا باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ جی ہاں، اس کتاب کے تمام مطالب، اس کی تمام جعلی نسبتیں خود مصنف، مؤلف، مترجم کی طرح منحوس ہیں۔ یہ صرف خرافات اور جھوٹ کا پلندہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے تاریخی حقائق کی بھی ضد ہیں۔ پیغمبر اسلام کے فرمودات جو عالم اسلام کا ورثہ ہیں ان کی بھی نقیض ہیں کہ یہ افترا پردازیاں پیغمبر اسلام کی جاویدانہ گفتگو سے ہم آہنگ ہیں جو آپ نے اپنی اس دختر فرزانہ کے حق میں فرمائی تھی۔ حضرت فاطمہ انسانی شکل میں حور ہیں۔ جس وقت مجھے جنت کا اشتیاق ہوتا تو میں انہیں بوسے دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی آدمی کی شکل میں حور ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ زہرا اور درخشندہ ستارہ ہے۔ کیا یہ جھوٹ انس بن مالک کی والدہ کے اس بیان سے مطابقت رکھتا ہے جو اس نے عظیم الشان بیٹی کے بارے میں کہا تھا؟ جناب فاطمہ زہرا 14ویں کے چاند کی مانند تھی یا پھر اس صوفشاں آفتاب کی مانند تھی جسے ابر چھپا دے، جب اسے بادل چھپتا ہے تو کائنات پر نور برسانے لگتا ہے۔ آپ کے چہرے کی رنگت سفید تھی جس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ ان کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، خوبصورت تھے۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ پیغمبر اسلام سے مشابہت رکھتی تھی۔ اللہ کی قسم جناب فاطمہ حسن و جمال، سیرت و صورت میں بالکل اس طرح تھی جس طرح شاعر نے کہا ہے۔ رسول اللہ کی دختر فرزانہ جناب زہرا جن کا چہرہ آفتاب کے مانند درخشاں ہے، جب وہ کھڑی ہوتی تو ان کے سر کے بال زمین تک چلے آتے۔ ان کے درخشاں چہرے اور سمے بدن کو ان کے گھنے گنگنارے بال چھپا دیتے تھے، گویا کہ آپ روشن آفتاب ہیں۔ آپ کے سیاہ بال اس شب و تاریک کے مانند ہیں جس نے درخشاں خورشید کو چھپا رکھا ہو۔ آپ کا لقب زہرا ہے جس کے معنی مفہوم ذوفشانی، درخشندگی ہے۔ مورخین اور محدثین نے یہی کچھ بیان کیا ہے کہ لقب صرف حضرت فاطمہ زہرا کو ملا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ یہی لقب بتاتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کس قدر حسن و جمال رکھتی تھی۔ سچ کہیے کہ اس جھوٹے دغا باز، افطرا پرداز عیسائی کی خرافات اس دختر کی والدہ گرامی کی گفتگو سے کوئی نسبت رکھتی ہیں جس گفتگو میں انہوں نے اپنی اس دختر کی ذکاوت اور اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ میرے بطن میں تھی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی، اور جس وقت انہوں نے اس کائنات کو اپنی ولادت کے نور سے منور کیا تو فوراً سجدہ کیا اور اپنی انگلی کو بلند کیے ہوئے تھی۔ کیا اس جھوٹے مستشرق عیسائی کی خرافات حضرت عائشہ گفتگو سے میلان اور علاقہ رکھتی ہیں؟ میں نے کسی انسان کو رفتار و کردار، گفتار و نشست، برخاست، راہ و رسم، حیات میں حضرت فاطمہ زہرا سے اپنے والد گرامی رسول خدا سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تو آن حضرت آپ کے احترام کی خاطر کھڑے ہو جاتے اور انہیں بوسے دیتے اور خوش آمدید کہتے اور ان کے ہاتھ کو تھامتے اور اپنی خاص جگہ پر بٹھاتے تھے۔ فضائل امیر فضیلت۔ کیا اس کذاب عیسائی کی مسموم گفتگو جو اس نے امیر المومنین
کی فضیلت کے بارے میں کی ہیں۔ اندرجہ ذیل ملکوتی باتوں سے موافقت رکھتی ہیں۔ کیا اس نے امیر عدالت کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، تند خو تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے جو توہین ہو سکتی تھی اس نے سر توڑ کوشش کی۔ کیا اس کی بات اس حقیقت سے تعلق رکھتی ہے جس حقیقت کو تمام محدثین مورخین نے بیان کیا ہے؟ تمام محدثین مورخین گواہ ہیں کہ امیر عدالت حسن و جمال میں بدر کامل کے مانند تھے۔ آپ کا مقدس جسم حسن و زیبائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی طرح زوفشاں تھی۔ ہر وقت آپ کے مبارک ہونٹوں پر دل نشین تبسم بکھرا رہتا تھا۔ جس وقت آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے مروارید ہوں۔ یہ حقیقت، اس کذاب کا کذب کہاں اور ایک صاحب تقویٰ، دانش و ورابو الاسود دوئلی کا کلام کہاں؟ انہوں نے آپ کی تعریف میں کہا کہ جس وقت امیر مومنین کے مبارک چہرے کی طرف دیکھے تو تجھے ایسے معلوم ہوگا کہ ان کا چہرہ اس طرح نور بکھیرتا ہے جس طرح 14ویں کا چاند، جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں۔ ان لوگوں نے آپ سے حسد کیا جن کے دامن میں کوئی فضیلت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ آپ کی عظمت کی گواہ گرانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر ان کی صاحب حسن جمال رفیقہ حیات کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بدصورت تھی۔ امیر عظیمت و فضیلت قرآن مجید، کیا تمہارا بیدار ضمیر وجدان اس ناپاک آدمی کی اس ناپاک حرکت پر یقین رکھتا ہے؟ کیا تم اس کی اس بات کو قبول کرتے ہو؟ جناب امیر مومنین اپنی ذمہ داریوں میں کاہلی و سستی و تزلزل کا شکار تھے، حالانکہ وہ شجاعت اور شجاعت کی علامت تھے۔ جب بھی حصول انگیز اور وحشت ہار حالات پیدا ہوتے تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے، تو اس وقت دنیا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ جب جنگ کا غبار بیٹھتا تو معلوم ہوتا وہ نوجوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جب بھی پیغمبر اسلام پر شدید ترین وقت آیا تو ان شدائد کا مقابلہ کرنے والے امام علی علیہ السلام ہی ہوتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کا ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ بعثت کے اعلان سے لے کر پیغمبر اسلام کی وصال تک آپ نے اپنے نفس کی قربانی دینے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ جب پیغمبر اسلام کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو آپ کو حجت جانا پڑا، تو یہی امیر عدالت آپ کا فدیہ بن کر آپ کے بستر پر سویا۔ اسی طرح آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیغمبر اسلام کی جان کو بچایا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی حیات کے آخری لمحے تک آپ نے ان کا دفاع کیا۔ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ مجاہد وحید نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 19۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادکاری اور اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی اور اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ ان فضائل کے ساتھ ساتھ وہ کون سا وقت اور کون سا مقام ہے جس میں امیر فضیلت نے دشمنان اسلام کی شرارتوں اور رذالتوں کا اپنے شمیر ابدار سے جواب نہ دیا ہو، پیغمبر حریت و عدالت کی جان و جانان کا دفاع نہ کیا ہو؟ ان فضائل کے وجود میں اس کاذب و دشمن اسلام عیسائی نے کیوں لکھا ہے کہ امام علی دین خداوندی کے دفاع میں سستی برتتے تھے؟ جی ہاں، آخر باطل باطل ہے جس کے جھوٹ کی کوئی حد ہے نہ ہی انتہا۔